بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا یعنی کافروں نے کہا للذین آمنوا واسطے ان کے جو ایمان لائے تھے یعنی ایمان والوں کے بارے میں کہا یعنی سیدنا بلال ہیں عمار ہیں صہیب ہیں خباب ہیں جو غریب قسم کے لوگ تھے اور مسلمان ہو گئے تھے اور یہ کیونکہ سابقین میں تھے شروع کے مسلمان ہوئے اور یہ شرف حاصل تھا ان کو تو ان کو دیکھ کر کافروں نے کہا کیا کہا سنیے لو کان خیرا ما سبقونا لو کان خیرا اگر یہ دین اسلام خیر ہوتا اچھی چیز ہوتی بھلائی ہوتی ما سبقونا الیہ تو یہ جو نادر قسم کے غریب قسم کے ان کی نظر میں جاہل قسم کے ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں یہ اس کی طرف سبقت نہ کرتے ہم کرتے کیونکہ ہم دیکھو اعلیٰ عرفہ اعلیٰ نسل کے ہیں پڑھے لکھے ہیں مالدار ہیں معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں برادری میں حیثیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو اتنا اونچا مقام دیا ہے شرف دیا ہے مال دیے ہیں بہت ساری چیز دی ہیں طاقتیں دی ہیں تو پھر یہ بھی ہم کو دیتا وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی جاہ و حشمت آخرت کی جاہ و حشمت کا متقاضی ہے جبکہ یہ صحیح نہیں یہ ضروری نہیں ہے اللہ کی مرضی کبھی امیر کو بھی ہدایت دے دے اور کبھی چاہے تو نہ دے تو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ بھلائی ہوتی تو یہ بیوقوف لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے یہ ہم سے سبقت نہیں کرتے ہم عقل مند لوگ ہیں نا ہم دیکھو تجارت میں آگے ہیں ہر چیز میں آگے ہیں تو یہ بھلائی کا کام ہوتا تو ہم ادھر بھی آگے ہوتے طنز کر رہے تھے تو ہم سے یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے ہم تو اچھی چیزوں کے متوالے ہیں فوراً اس تک پہنچتے ہیں تو اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ اور چونکہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ انہوں نے کیونکہ ہدایت ابھی ان کو نہیں ملی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ کیا کہیں گے فَسَيَقُولُونَ ان قریب یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ سین جب مضارع کی صیغے پہ لگ جاتا ہے تو قریب کا معنی دیتا ان قریب یہ کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قدیم یہ جھوٹ ہے اور بہت پرانا جھوٹ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں اور یہ قرآن پیش کر رہے ہیں جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ اساطیر الاولین یہ پرانے قصے ہیں کہانیاں ہیں قرآن پاک کے اندر جو بھی باتیں ہیں سب قصے کہانیاں ہیں تو قرآن کو بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹی بات ہے اور بہت پرانی جھوٹ ہے اب اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اس قرآن سے پہلے جو کتاب تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی پیشوا کتاب تھی رہنما کتاب تھی امام تھی لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے تھے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اللہ فرما رہے ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وہ پیشوا تھی امام تھی کتاب وَرَحْمَةً اور رحمت تھی اس کے پڑھنے سے رحمت حاصل ہوتی تھی اس پر عمل کرنے سے رحمت حاصل ہوتی تھی وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ اور یہ جو کتاب ہے قرآن پاک اس کی تصدیق کرنے والی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اب دیکھیے اسلام پچھلے جو دین ہے ان کی تکذیب نہیں کرتا تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتاب بھی اللہ کی وہ رسول بھی اللہ کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں لسانا عربیا یہ تصدیق کرنے والی کتاب اس کی زبان لسانا زبان عربیا عربی ہے یہ عربی زبان میں ہے اور یہ فصیح زبان ہے لینذر الذین ظلموا تاکہ ڈرائیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا جو سب سے بڑا ظلم ہے شرک اچھا شرک جو ہے اس کو اگر بندہ معافی نہ مانگے توبہ نہ کرے اور اسی پہ مر جائے پھر اللہ معاف نہیں کرے گا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ایک وہ ظلم ہے جو نفس پر ظلم کرنا گناہ کرنا زیادتی کرنا گناہ کے کام کر لینا تو اللہ کی مشیت پر ہے چاہے گا معاف کر دے گا چاہے نہیں معاف کرے گا
عذاب کرے گا پھر معاف کر دے گا اگر توحید ہوئی تو. اور تیسرا ظلم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یترکہ، اس کو چھوڑے گا نہیں. وہ بندوں کا بندوں پر ظلم کرنا، بعض کا بعض پر ظلم کرنا، یعنی حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، یہ لے کر رہے گا. تو ان لوگوں کو ڈرائے جو ظالم ہیں، اور یہاں خاص مراد کافر جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا. وبشریٰ للمحسنین، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو محسن ہیں، احسان کرنے والے. احسان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں اس درجے پہ نہیں پہنچے تو اس درجے پر پہنچ جاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم یہی سوچ لیا کرو. جب آپ کو یہ خیال پیدا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ کتنے ادب سے بیٹھیں گے، کتنے شوق سے پڑھیں گے، عبادت کتنے رغبت سے اور شوق سے کریں گے کہ جب کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دنیا کا مدیر ہو آفس میں آ رہا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا مدیر دیکھ رہا ہے، تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی؟ میرا کفیل مجھے دیکھ رہا ہے، میرا وزیر مجھے دیکھ رہا ہے، تو کتنا بن سور کے آپ کام کرتے ہیں. تو آپ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. وبشریٰ للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے اعلیٰ درجہ ہے اسلام، ایمان، اور اس سے اعلیٰ درجہ احسان. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، روزی روٹی دینے والا اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اڑ گئے. دنیا والے آئے، بہت باتیں کی، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تم کو بیٹا ملے گا، تم کو روٹی ملے گی، روزی ملے گی. وہ ڈٹ گئے. کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی چوک نہیں چھوڑ سکتے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اڑ گئے، تو کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے اس دنیا سے جاتے ہوئے. اولئک اصحاب الجنہ، اب اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، یہ جنتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ جنت بدلہ ہے، بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. نیک اعمال کریں، نیک اعمال کرتے رہیں، اس کے ہی بدلے میں آپ کو جنت ملے گی. لیکن جنت میں داخلہ آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا. لیکن یہ سبب بنے گا، اور رحمت کا بھی سبب یہی عمل بنے گا. آپ عمل کریں گے تو آپ کو وہ رحمت ملے گی. آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت نے ڈھانپ لے گا تو میں جاؤں گا. اچھا، یہ رحمت کس کو اللہ لکھتا ہے، کس کے لیے ہے؟ 9ویں پارے میں آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں ان کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. یہ عمل ہے نا، کہیں گناہ کر سکتے ہیں، برائی کر سکتے ہیں، سود کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں کھاتے. گناہ زنا نہیں کرتے، بچتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ فعل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے لکھے گا. رحمت کس کے لیے لکھے گا؟ جو اچھے عمل کرتے ہیں. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون.